गवर्नर्स बना लिया गया है नैब के ऊपर। जो सारे मुल्जमान हैं वो नैब की सफाइयां देने के लिए असम्बली का फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा असम्बली का मकसद नहीं है। असम्बली का मकसद ये था कि यहाँ पर अवाम के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू हो, यहाँ पे हमारे पास पीने का पानी नहीं है उसके ऊपर बातचीत हो, हमारे लिए इकोनॉमिक चार्टर क्या है, IMF के पास जाना है, उनकी शराइत क्या है, वो क्या बात कर रहे हैं, चाइना से हमारे मामलात क्या है, सऊदी अरब से हम क्या तय करके आए हैं, क्या बातें जो हैं वो आगे चलनी है। एक बड़ी बड़ी जो पॉलिसी इश्यूज हैं उनके ऊपर डिबेट होनी चाहिए असम्बली के अंदर। लेकिन यहाँ पर असम्बली जो है वो अखाड़ा बन गई है नैब के मुल्जमान का, और यहाँ पे वो आकर के नैब को कोसते हैं, अपना उनका रोना धोना जारी रहता है, और उसका वो बस रो पीट के असम्बली से रोज वॉकआउट हो जाता है। इससे असम्बली का वकार मजरूह हो रहा है, इससे असम्बली की कारकर्दगी मजरूह हो रही है, और इस वक्त जो अपोजिशन है उसका एजेंडा सिर्फ ये है कि किसी तरीके से मुकदमात से जान छुड़ाई जा सके। जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ हों, इनकी जो पार्टीज हैं जो लीच की तरह चिमटी हुई थी पाकिस्तान के निज़ाम से पिछले 10 सालों से, अब उनका मकसद इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि जो पैसे हमने पिछले सालों में कमाए हैं उनको हम महफूज कर सकें। और वो इसलिए नैब के ऊपर और एक हुकूमत के ऊपर 24 घंटे गर्जना बरसना चाहते हैं कि हमारे एहतसाब के मुकदमात जो हैं उसके ऊपर उन्हें NRO मिल सके, और वो ये तमाम दबाव एक NRO डालने के लिए उसके ऊपर जो है ये इस वक्त जो है वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मंशूर है वो बिल्कुल वाज़े है। इंशाअल्लाह ताला अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। जो पिछली हुकूमत ने इकॉनमी को जिस हालत में छोड़ा उसके बाद उसमें एक बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं असद उमर साहब वो कतर पहुंचे हैं। गैस की शॉर्टेज है, और गैस की शॉर्टेज में मैं आपको बताऊं कि 2013 में जब नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाला था मुल्क में गैस का कोई बहरान नहीं था। उस वक्त क्या था कि गैस जो थी उसके ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं था। 5 साल के बाद जब नवाज शरीफ ने इक़्तिदार छोड़ा तो गैस का हमारा जो सिस्टम है वो 157 अरब रुपए का मकरूज है। यानी कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसके ऊपर नवाज शरीफ एंड कंपनी, जो तजर्बाकार टीम खुद को कहते हैं, उन्होंने हाथ रखा हो और उसका बेड़ा गर्क ना हुआ। और जिस तरीके से इन्होंने तमाम इदारों को, चाहे वो PIA हो, चाहे वो स्टील मिल्स हो, चाहे वो ये गैस के हमारे महकमे हो, चाहे बिजली का महकमा हो, जिस तरीके से उन्होंने इन महकमों का बेड़ा गर्क किया है, चाहे वो रेडियो टेलीविजन हो, वो अवाम के सामने। अब हमने इन महकमों को बिल्कुल रेजा रेजा करके हम इसको बना रहे हैं, रेजा रेजा चुन के हम इन इदारों को जो है बना रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि नया पाकिस्तान बनाना है तो आप यकीन करें कि ये लिटरली हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। हम ये जो नया पाकिस्तान बना रहे हैं ये हम बिल्कुल ही एक समझिए कि नई ईंट के ऊपर नई ईंट रख रहे हैं, और फिर ये पाकिस्तान जो है वो बनेगा। लेकिन इंशाअल्लाह जो प्राइम मिनिस्टर साहब का वादा है, PTI का जो वादा है मंशूर में, वो अवाम से जो हमारे वादे हैं उनके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। और जो तमाम हमारा एग्रीकल्चर यानी हमारे ज़राअत में एक इनकलाब की बात हो, हमारी मईशत में इनकलाब की बात हो, वो तमाम वादे इंशाअल्लाह जो हमने किए हैं हम उनके ऊपर कायम हैं और हम उनके ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, में एक वादा किया था कि जेलम बोलेगा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि जेलम वाकई बोल रहा है। बहुत शुक्रिया सर। दूसरी बात ये है कि जो एहतसाब का अमल है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन जो फॉर द टाइम बिंग जो एहतसाब हो रहा है वो सिर्फ नून लीग का नजर आ रहा है, जबकि नून लीग के ज्यादा पीपल्स पार्टी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। तो सर आप अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब कब शुरू करेंगे? अक्रॉस द बोर्ड है एहतसाब। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो किसी ना किसी तौर के ऊपर जो इक़्तिदार में रहे हैं, लेकिन PTI का तो एहतसाब का तब होना जब हम इक़्तिदार में रहे हों। हम तो इक़्तिदार में ही रह रहे हैं। जो एक कंपोनेंट जो खैबर पख्तूनख्वा में PTI का कंपोनेंट रहा है और उसमें अगर कोई एतराज़ात है तो वो भी नैब को अपना जाके जवाब दे रहे हैं। इनके अलावा ना प्राइम मिनिस्टर साहब,
نہ ہی پی ٹی آئی کی جو کابینہ میں زیادہ تر جو لوگ شامل ہیں وہ لوگ کبھی اقتدار کا اس طرح سے حصہ نہیں رہے ہیں، تو لہٰذا جب اقتدار کا حصہ نہیں رہے ہیں تو ان کے اوپر مقدمات ہو نہیں سکتے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کو آپ پہلے کہتے رہے ہیں کہ ان کو اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنایا جائے گا، اب کیا ایسی وجہ پیدا ہوئی ہے کہ ان کو جو ہے اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا؟ کیونکہ پارلیمنٹ نہیں چل رہی اور قومی اسمبلی نہیں چل رہی۔ اسمبلی کا کام ہے قانون سازی کرنا، قانون سازی ہو نہیں رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی بلیک میلرز ہیں، انہوں نے بلیک میل کیا ہے دوبارہ۔ سر فیصلہ آباد میں آپ بلیک میل ہو گئے؟ سر رانا ثناءاللہ صاحب بھی نیب کے ریڈار میں آ گئے ہیں۔ فیصلہ آباد میں ایک انڈر پاس کا منصوبہ تھا، اس نقشے میں انہوں نے اپنے من پسند افراد کو نوازا، آج وہ پھر وہ مردے الزام ٹھہرا رہے ہیں، تحریک انصاف کو انتقامی سیاست کر رہی ہے۔ دیکھیں نیب میں چیئرمین سے لے کے نیچے چپڑاسی تک ہم نے کوئی بھرتی نہیں کیا ہوا، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب نے اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھرتی کی ہیں۔ اب رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے میری نظر میں ان کو بڑا پہلے ماڈل ٹاؤن میں گرفتار ہونا چاہیے۔ ان کو تو جو ظلم انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں کیا تھا جو سب کے سامنے تھا، نیب کے جو مقدمات ہیں وہ تو آئیں گے ہی آئیں، لیکن یہ جو ان کے اوپر ہونا چاہیے جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں ان کو تو حساب دینے ہیں بہت بڑے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا۔ اور انصاف یہ جو سارے لوگ اس وقت زیادہ چیخ چنگاڑ رہے ہیں، یہ کوئی شہباز شریف یا اسعد رفیق ان کی محبت میں نہیں چیخ رہے، ان کو پتہ ہے کہ اگلی باریاں ان کی ہیں تو اس لیے چیخ رہے ہیں۔ ہمارے جیلم میں جو ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی میدان نہیں ہے، اور جو ہے اسٹیڈیم بھی زبوں خالی ہے، اسٹیڈیم تو آپ کو پتہ پورا اشر ہے اس کا، لیکن جو ہمارے اسکول ہیں اسلامیہ اسکول اور تبلیغ اسکول، ان کے گراؤنڈ سیکورٹی کے حوالے سے انہوں نے بند کر دیے ہوئے ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا آپ نہیں، وہ ہوا یہ تھا کہ جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا اور 16 کو آپ کو پتہ دوبارہ اے پی ایس کی سانحے کی ہماری جو ہے وہ ایک یہ بدقسمت دن ہے جو دوبارہ جو ہے وہ اللہ نہ کرے کہ کبھی دوبارہ ہمیں دیکھنا پڑے۔ یہ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا تھا کہ اسکولوں اور کالجز میں پابندی لگا دی تھی ایک صوبائی فیصلے کے تحت۔ پچھلی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کو پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے تھے، تو وہاں پر میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا اور پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی تھی اسکولوں کو، اپنے سیکرٹری ہوم کو، کہ اس کو ہٹا دیا جائے، اور اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ رجسٹریشن کر لیں ان بچوں کی جو وہاں پہ کھیلتے ہیں۔ تو بالکل آپ کی پوائنٹ صحیح ہے کہ اگر اسکولوں کے گراؤنڈز میں بچے نہیں کھیلیں گے تو کہاں کھیلیں گے۔ سو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس مہینے اس میں کچھ نہ کچھ پورے پاکستان میں سر آپ نے کہا تھا کہ میڈیا جو ہے وہ آزاد ہوگا الیکٹ ہونے سے پہلے، جبکہ دیکھا گیا کہ ہاؤس آف اپوزیشن لیڈر کی جب تو پی ٹی وی نے اس کا بائیکاٹ کیا، کیوں سر؟ کبھی بھی نہیں بائیکاٹ کیا، اس میں تو صرف جو ہے وہ فریز کچھ دیر کے لیے ضرور ہوا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو تمام تقاریر ہیں پارلیمان کے اندر وہ جاتی ہیں، اور سینسرشپ تو پہلے دن آ کے میں نے ہٹا دی تھی، اور پرائم منسٹر صاحب کا وی این بھی یہی ہے، اور ہم نے پوری طور کے اوپر جو اپوزیشن کو کوریج اس وقت اسٹیٹ میڈیا پہ مل رہی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس کا کوئی پورے ملک میں انکروچمنٹ ڈپریشن proper waste disposal system in Dina. I have been since morning here in your constituency. Even in Rohtas Fort and here, we have seen a little bit heaps of garbages at various places on the roads. There is no proper waste management like in Islamabad or Delhi. So, do you have anything in the pipeline to build some landfill site? ہم پورا proper waste management system. پراپر ویسٹ مینجمنٹ سسٹم لا رہے ہیں۔ اصل پرابلم تو پیسوں کا ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ لاہور کے اوپر تو آپ خرچ کر رہے ہیں تقریباً 7700 روپیہ، 8000 روپیہ پر ہیڈ، اور راجن پور کے اوپر آپ 2400 روپیہ خرچ کر رہے ہیں، تو جیلم بھی درمیان میں ہی ہے کہیں پہ۔ پرابلم تو بجٹس کے ہیں، تو جب بجٹس نہیں ہیں تو یہ سارے پرابلمز ہوتے ہیں، تو ہم ارینج کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آلٹرنیٹ بجٹس ارینج کریں۔ جیسا پورے ملک میں انکروچمنٹ آپریشن ہو رہا ہے، جیلم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلط پسندی کا شکار ہے۔ اس میں ایک تو یہ بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ نون لیگ سے وابستہ ہیں، جب سامان اٹھا کے لاتے ہیں تو ان کو وہ واپس کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوئی گیس کا بحران جو ہے جیلم میں شدت اختیار کر چکا ہے۔ پچھلے 3 ماہ سے بجلی کا جو مسئلہ چلا آ رہا ہے وہ بھی انتہائی جو ہے وہ گمبھیر ہو چکا ہے، عوام مسائل کے انبار میں جو ہے دبے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ کہ یہ مسائل کب تک حل ہو جائے؟ یہ جو بجلی کا ہے نا، بجلی تو نئی ڈسٹریبیوشن لائن ڈلی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں وولٹیج کا پرابلم تھا، تو وہ کوشش کی ہے کہ پوری وولٹیج جو ہے وہ پہلے ٹھیک ہو جائے، اور انشاءاللہ یہ ہماری کوشش یہ تھی کہ گرمی آنے سے پہلے ٹھیک ہو جائے۔ تو مجھے بتایا گیا کہ اگلے 2 ہفتوں میں، بلکہ 18 تاریخ تک 1 ہفتے میں جو ہے یہ بجلی کا بحران جو بھی چل رہا ہے وہ انشاءاللہ اس میں کافی خاطر خواہ کمی
آ جائے گی. گیس جو ہے وہ یہاں پر ہمیشہ ہی ایک پرابلم رہی ہے. لو پریشر ہمارا جو ہے وہ ایک پرابلم ہے, وہ میں نے بات کی ہے غلام سرور خان صاحب سے, لیکن اس وقت تو پورے پاکستان میں ایک بحران چل رہا ہے. تو جو ہی گیس کے نظام میں بہتری آئے گی وہ جو ہے وہ یہاں پر بھی اس کو آپ بہتری دیکھیں گے. انکروچمنٹ جو ہے وہ اس پہ بڑی واضح ہے. جہاں پہ ریزیڈنسز ہیں لوگوں کی اور غریب ترین لوگوں کی, ان کو تو نہیں ہٹایا جائے گا, لیکن جو باقی لوگ ہیں جو کہ آپ سمجھیں کہ کمرشل لینڈز ہیں, زیادہ کمرشلی ان کو جو ہے وہ کر رہے ہیں, ان کے اوپر بہت کیا گیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ کوئی اراؤنڈ 2-2.5 ہزار کنال جگہ جو ہے وہ جیل میں واگزار ہوئی. سر ہمیشہ رہن پہنچا کے نظام پل جو ہے وہ پیدل چلنے والوں کے لیے بند کیا گیا تھا, کھول دیا گیا. جو آپ کے بی ایچ یوز ہیں, بلڈنگز تو بہت اچھی ان کی بنی ہے, لیکن جہاں پہ اسٹاف نہیں ہے, ڈاکٹرز کی نہیں, اسٹاف بھی ہے موسٹلی ہے, جہاں پہ ڈاکٹرز کی اکاموڈیشن ہے سر وہ اس قابل نہیں کہ ڈاکٹر وہاں رہ سکے, وہ کیسے وہاں جا کے ڈیوٹی کرے. اس کا کوئی اگر فنڈ نہیں ہے تو ان کو کوئی ایسا بجٹ دیا جائے کہ وہ قریب ترین کسی گاؤں میں. دیکھیں وہ سب سے پہلے مثلاً بن لادن خان کو میں نے انہیں کہا کہ کیٹیگری اس کی چینج کریں, ضرورت وہیں پہ کیٹیگری چینج کریں. ابھی ہماری وہ کیٹیگری بی میں ہے, اور اس کو جو ہے وہ کیٹیگری سی میں لانا چاہیے, تاکہ جو آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹرز کی سیلری بھی انکریز ہو جائے گی. اور اس کے لیے جو ہے وہ میں نے ڈاکٹر یاسمین صاحبہ سے بات کی, اور انشاءاللہ ہوگا. سر میرا سوال ہے آخری مراحل میں داخل ہو گیا, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ فلیگ شپ ریفرنس جو ہے, یہ جو ریفرنسز ہیں یہ آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں, اور جلدی جو ہے وہ پھر انشاءاللہ میاں صاحب کو آپ جیل میں دیکھیں گے. اور کیا وزیر اطلاعات فواد چودھری جہلم میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. جہلم کے مسائل پر انہوں نے بات چیت کی ہے. ابھی آپ کو یہ